اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں جنت سے ایک بھیڑ بھیجا اور اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس بھیڑ کو ذبح کر دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسی لیے چھری چلاتے وقت انہوں نے سمجھا کہ شاید چھری میرے بچے اسماعیل کی گردن پر چل رہی ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس صحیح سلامت کھڑے تھے۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے۔ ابھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کچھ کہتے کہ تبھی اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ شام کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر گھر واپس لوٹے تو بی بی ہاجرہ نے دوڑ کر اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگا لیا اور پھر اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کے بارے میں بتایا کہ جو حضرت ہاجرہ کے پاس ایک عورت کی شکل میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے ہاجرہ، تمہارے شوہر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے مینا وادی کی طرف لے کر گئے ہیں، تو اے میرے شوہر، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو سب کچھ بتا دیا اور فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ ہی کا حکم تھا اور میں نے اللہ ہی کے حکم پر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو قربان کر دوں گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دن اپنے بیوی بچے کے ساتھ مکہ کے اسی علاقے میں رکے۔ اس وقت تک مکہ کے علاقے میں ایک دوسرے قبیلے والے بھی آ کر رہنے لگے تھے۔ اس قبیلے کا نام بنی جرہم تھا اور آس پاس ان کی ایک اچھی آبادی بن گئی تھی، کیونکہ زمزم کے کنویں کی وجہ سے اس جگہ پانی آسانی سے مل جاتا تھا اور عرب کے دوسرے علاقوں میں پانی ملنا بہت مشکل بات تھی۔ اسی لیے یہ قبیلے والے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر اسی جگہ آباد ہو گئے اور زمزم کے پانی پر زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ کچھ دن اسی علاقے میں رکے اور پھر اللہ کے حکم پر پھر سے فلسطین واپس لوٹ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ فلسطین ہی میں رہا کرتی تھی۔ کئی دنوں کا سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین شہر پہنچے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، بیوی بچے سے جدائی کا غم بہت تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، اسی طرح کئی سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیوی بچے کی بہت یاد آتی، لیکن اللہ کی طرف سے جانے کا حکم نہیں تھا۔ ادھر مکہ میں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ہاجرہ کی ایک روز اچانک وفات ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ امی کی وفات پر وہ بہت زیادہ روئے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، بس ایک امی بیوی ہاجرہ ہی اس بچے کا سہارا تھی، نہ کوئی بھائی نہ بہن، اور اب تو امی بھی ساتھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے اس ویران علاقے میں اکیلے ہی بچے۔ امی کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے اور ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ وہ اس علاقے میں تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فلسطین چلا جاؤں گا، لیکن افسوس کہ محلے والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین جانے سے روک لیا، کیونکہ یہ لوگ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 18 سال ہوئی اور محلے والوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکثر خاموش اور بہت پریشان رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح محلے ہی کی ایک لڑکی سے کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی بچے کی بہت یاد ستاتی۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کی وفات ہو چکی ہے۔ کئی سالوں کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی تو وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ شہر کی طرف چل دیے۔ جب مکہ پہنچے تو جلدی سے اسی جھوپڑی کی طرف اپنی اونٹنی کو موڑ دیا کہ جہاں کئی سال پہلے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس لوٹ گئے تھے۔
لیکن جب اسی جھوپڑی کے پاس پہنچے اور بیوی حاجرہ کو آواز دی تو اندر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دل ہی دل میں بہت خوش تھے کہ آج میں اتنے سالوں کے بعد اپنی بیوی حاجرہ سے ملوں گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں تو صرف جدائیاں ہی جدائیاں ہیں۔ بہت دیر بعد جھوپڑی کے اندر سے ایک لڑکی نکلی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ اے بوڑھے بابا، آپ کون ہو اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دے کر پوچھا کہ اے بیٹی، تم کون ہو اور اس جھوپڑی میں تم تو نہیں رہا کرتی تھی؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ میرے بیٹے اسماعیل نے نکاح کر لیا۔ لیکن اگلے ہی پل سوال کہ اس گھر میں حاجرہ نام کی ایک عورت رہا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ ان کی تو آج سے 6 سال پہلے ہی وفات ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن خود کو سنبھالا اور اس لڑکی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں تمہارے شوہر اسماعیل کا والد حضرت ابراہیم ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، بلکہ جنگل شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانی پلایا اور پوچھنے پر آس پاس محلے والوں کے حالات بتائے۔ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اپنے بچے سے ملے بغیر ہی واپس فلسطین لوٹ گئے۔ بیوی کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کی بیوی سے پوچھا کہ بیٹی، تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، کھانے پینے کی بہت تنگی رہتی ہے، ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشانی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ اے بیٹی، جب تمہارے شوہر اسماعیل آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بوڑھے آدمی نے انہیں پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر فلسطین شہر لوٹ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سمجھ نہ پائی کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ بدل دینے والی بات کیوں کہی اور اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو بیوی نے انہیں پانی پیش کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ آج ایک بہت بڑے آدمی آئے تھے اور وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اس لیے وہ جلدی سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں ہیں؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ وہ تو تھوڑی دیر ہی رکے، میں نے انہیں پانی دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میں اپنے والد سے مل بھی نہ پایا اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے اور جانتے تھے کہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، تو شاید اس میں بھی اللہ ہی کی کوئی مصلحت ہوگی، اسی لیے تو وہ اتنی جلدی واپس لوٹ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کون تھے؟ بیوی نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر بیوی بھی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے تو اس بارے میں بالکل بھی خبر نہ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے خود بھی اپنی زبان سے اس بارے میں کچھ بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو بیوی نے انہیں ساری باتیں بتائی کہ وہ گھر کے حالات پوچھ رہے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ ہم دونوں بہت ہی تنگ حالی و پریشانی میں رہتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اکثر فاقے پر رات گزرتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے آس پاس محلے والوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں سب کے بارے میں بتا دیا، لیکن اے میرے شوہر، مجھے ان کی ایک بات بہت عجیب لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ جاتے جاتے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تمہارے شوہر اسماعیل آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ وہ بوڑھے بابا کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو اے میرے شوہر، یہ تمہارے والد گھر کی چوکھٹ بدلنے سے کیا مراد لے رہے تھے؟ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ اے عورت، چوکھٹ بدلنے سے میرے والد کی مراد تمہیں طلاق دینا ہے۔ وہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے ان کے سامنے اپنی تنگ حالی سنانا شروع کر دی اور یہ بتایا کہ ہم میاں بیوی بہت تنگی و پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، بلکہ تمہیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو اے میری بیوی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے
والد کے حکم پر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر سے وہ تنہائی کی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دنوں بعد پھر سے محلے والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تنہا دیکھ کر ان کی شادی محلے کی ایک دوسری لڑکی سے کر دی اور پھر وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہو گئی تو پھر سے وہ ایک دن اللہ کی اجازت پر اپنے بچے اسماعیل سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جھوپڑی کے پاس گئے تو باہر سے آواز لگائی تو اس دن بھی ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے بلکہ شکار کرنے جنگل گئے ہوئے تھے۔ آواز سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی گھر سے باہر نکلی، سامنے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا تو جلدی سے پانی لا کر پیش کیا اور بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کیا۔ اس دوسری بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت اچھی طرح خاطرداری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نیک بیوی سے بھی وہی سوال کیے کہ تم دونوں میاں بیوی کی زندگی کیسے کٹتی ہے؟ تو اس نیک بیوی نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں بہت سکون سے رہتے ہیں اور ہمیں جو بھی کھانے کو نصیب ہو جاتا ہے اسی پر اللہ کا شکر کر کے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دوسری بیوی کا جواب بہت پسند آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دیر تک اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتظار کیا لیکن وہ جنگل سے واپس نہ آئے تو اللہ کے حکم پر پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملے بغیر واپس فلسطین لوٹ گئے۔ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دوسری بیوی سے کہا کہ اے بیٹی، جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بوڑھے آدمی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور رات کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل سے واپس لوٹے تو بیوی نے انہیں وہ ساری باتیں بتائی اور کہا کہ وہ بوڑھے دادا کہہ رہے تھے کہ اے بیٹی، اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو سنبھال کر رکھے اور اس کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ آخر وہ چوکھٹ سے کیا مراد لے رہے تھے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ چوکھٹ سے مراد وہ تمہیں لے رہے تھے اور مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو اور اللہ کی شکر گزار ہو، اس لیے میں تمہارا خیال رکھوں۔ یہ سن کر بیوی بہت خوش ہوئی لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اداس تھے کہ دوسری بار بھی